قادرین گرامی، الحمدللہ ہم جو ذکر و تبلیغ ہم نے جو یہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اس میں ہم عموماً ذکر کے فضائل بیان کرتے ہیں اور ذکر کی محفل ہوتی ہے، اور اس سلسلے میں ہم جو اعلان گلی کوچوں میں دیتے ہیں اسے ہم ہوکا کہتے ہیں، اور اس ہوکا میں ہم 2 جملے اکثر بولتے ہیں کہ لوگوں، اللہ نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے کرو، اور جن کاموں سے باز رہنے کا حکم دیا ہے باز رہو۔ لوگوں، نیکی کرو اور نیکی کا حکم دو، برائی سے رکو اور برائی سے رکنے کا حکم دو۔ میرا آج کا یہ بیان ان چند جملوں کی مختصر سی تشریح پر مبنی ہے، جیسے کہ پورا ملک جانتا ہے، اور الحمدللہ ہمارا یہ ملک عزیز اللہ کے نام پہ بنایا گیا ہے، اور اس کے قانون میں ایک بنیادی قانون ہے کہ کوئی بھی قانون جو قرآن و سنت سے متصادم ہوگا وہ کالعدم تصور ہوگا۔ کئی ایک ایسے قوانین اب بھی موجود ہیں کہ جو قرآن و سنت سے متصادم ہے، یہ علماء کا کام ہے، ہماری مذہبی اور سیاسی تنظیموں کا کام ہے کہ وہ اس سلسلے میں جد و جہد جاری رکھیں اور ان قوانین کو ختم کیا جائے۔ اب شیطان پوری دنیا میں متحرک ہو چکا ہے، اسلامی نظریہ جس جگہ پر بھی اٹھتا ہے شیطان اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن پاک کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ آخر میں بیان کروں گا۔ پہلے اسی سلسلے میں لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، بہت سی جگہ پر لوط علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا ذکر آیا۔ یہ چند آیات ہیں، ترجمے کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور ہم نے لوط کو رسول بنا کر بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، پوری دنیا میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کیا تم بدفعلی کرتے ہو مردوں کے ساتھ، وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو، وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكَرَ، اور اپنی کھلی مجلسوں میں گناہ کرتے ہو۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا، تو نہیں تھا کوئی جواب ان کی قوم کے پاس بجز اس کے کہ ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ ان كنت من الصادقین، کہ اے لوط اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ ہم پر۔ قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، آپ نے عرض کی کہ اے پروردگار میری مدد فرما فسادی لوگوں پر۔ ہم مسلمانوں پر پوری دنیا میں انفرادی سطح پر بھی اور قومی سطح پر بھی زوال آیا ہوا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم کے جو جرائم ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے، بالکل وہی جرائم اس وقت امریکہ میں عام پائے جاتے ہیں، اور یہ امریکی دباؤ پر جو پارلیمنٹ میں قانون پیش ہوا سب جانتے ہیں ٹرانسجینڈر کا، اور اس کو ابھی سن رہے ہیں کہ منسوخ کر رہے ہیں، لیکن
یہ کوشش کریں گے، سوشل میڈیا پر یہ پوری ایک تحریک چل رہی ہے، اسلامی تمام تنظیمیں، مذہبی تنظیمیں اس موضوع پر تقاریر کر رہی ہیں، اور اس سلسلے میں التماس بھی کی گئی ہے کہ آج جمعہ کے دن تمام دینی اجتماعات میں اس پر بولا جائے اور اس سلسلے میں رکاوٹ ڈالی جائے۔ ایک عالمی مبلغ میرے پاس آیا اور اس نے مجھ کو یہ بات بتائی کہ ان کی تبلیغی جماعت امریکہ میں گئی۔ اس نے کہا کہ جب وہاں ہم ایئرپورٹ پہ اترتے ہیں تو ایک ہدایت نامہ ہمیں موصول ہوتا ہے، اس میں وہاں کے قوانین کے متعلق ہدایات ہوتی ہیں۔ اس میں مثلاً ہمیں نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ نے امریکی قوانین کی پاسداری کرنی ہے اور شام کے بعد اپنے گھر سے نہیں نکلنا۔ اگر شام کے بعد آپ اپنے گھر سے نکلیں تو اپنی جیب میں کچھ پیسے ڈال کر نکلیں تاکہ آپ کی زندگی کی حفاظت ہو۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں قرآن پاک نے ان کی قوم کے بارے میں بڑے یہی دو جرائم بیان کیے ہیں، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، کہ تم راستوں میں ڈاکے ڈالتے ہو اور مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو۔ اور یہ قوم سب سے پہلے دنیا میں یہ جرم سرکاری سطح پر امریکہ میں منظور ہوا، اور اب اسلامی ممالک میں امریکہ کی کوشش ہے کہ تمام ممالک میں اس کو قانون بنا کر نافذ کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں بعض لوگ ایسے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے پڑھا ہے کہ 30,000 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے اصلی 30 درخواستیں ان کی تھیں مخنث، تیسری صنف، جنہیں ہجڑا کہتے ہیں۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ ان کے بارے میں قانون بنایا جا رہا ہے۔ ان کی درخواستیں 30 تھیں اور 30,000 میں 15,000 درخواستیں ان مردوں کی تھیں جنہوں نے نادرا میں اپنی جنس تبدیل لکھانے کے لیے، عورت اپنے آپ کو لکھانے کے لیے درخواستیں دیں، اور 15,000 ہی تقریباً عورتوں کی تھیں جنہوں نے اپنے آپ کو مرد لکھانے کے لیے درخواستیں دی تھیں، اور اصلی درخواستیں جو تھیں وہ صرف 30 تھیں۔ تو یہ ایک شیطانی قانون ہے، اس پہ دینی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان میں کسی صورت میں اس کو نافذ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ لوط علیہ السلام کی قوم میں یہ بیماری، یہ برائی ان کی قوم سے شروع ہوئی تھی۔ فلما جاء امرنا، ہر طریقے سے انہوں نے ان کو تبلیغ کی، ہر طریقے سے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ جب انہوں نے پیغمبر سے خود کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ، یعنی وہ پیغمبر کو جھوٹا کہتے تھے اور اپنے برے راستے کو سچا قرار دیتے تھے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ہمارا امر آ پہنچا، جعلنا عالیہا سافلہا، تو میں نے اونچوں کو پست کر دیا، بڑے بڑے لوگوں کو الٹ دیا۔ جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل، اور ان پر مسلسل آگ سے بنائے گیا پتھر برسائے، مندود، مسلسل، یہ پتھر بارش کے قطروں کی طرح مسلسل ان پہ برسے۔ مصومۃ عند ربک، ہر پتھر اللہ کی طرف سے نشان زدہ تھا، ہر پتھر پر نشان تھا۔ بعض مفسرین نے اس کا یہ ترجمہ لکھا ہے کہ جس بندے کو وہ پتھر لگنا تھا اس کا نام اس پتھر کے اوپر لکھا تھا۔ مصومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید، اور وہ ظالم اہل عرب کو کہا جا رہا کہ ان کی بستیاں آپ سے دور نہیں، ان کی ویران بستیاں، ان کے اجڑے ہوئے باموں دار، ان کی اجڑی ہوئی 4 بستیاں تھیں، وہ اس وقت کی امیر ترین اور ترقی یافتہ بستیاں تھیں، جن کو اللہ نے اس جرم پر
تباہ کر دیا۔ تو نیکی کی جو تبلیغ ہوتی ہے وہ دو امور پر مشتمل ہوتی ہے، ہم عبادت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دوسرا گناہوں سے روکتے ہیں۔ گناہوں سے خود بھی روکنا چاہیے اور دوسروں کو بھی روکنا چاہیے، اور اس سلسلے میں روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کوشش میں اس دور میں سب سے اہم چیز موبائل ہے۔ ہر گھر کا سربراہ اپنے گھر پہ نظر رکھے کہ بچوں کے موبائل پہ کیا ہو رہا ہے، اور کسی بچے کو، گھر کے کسی فرد کو موبائل پہ کوئی پاس ورڈ نہ لگانے دیں۔ یہ ایک دینی تبلیغ کی اس دور میں بہت اہم بات ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ گھنٹوں کے حساب بچے، نوجوان، بوڑھے موبائل پہ اپنا ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں، اور اس میں اکثر چیزیں جو دیکھی جاتی ہیں وہ بری ہی ہوتی ہیں، اچھی نہیں ہوتی۔ اچھی چیزیں اور اچھے طریقے سے یا دینی تبلیغ کے لیے یا دینی علوم کے لیے موبائل استعمال کرنے والے لوگ بہت کم ہیں۔ ایک برائی چھوڑنی ہے، دوسرا اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت میں اللہ نے سب سے زیادہ ذکر کو اہم رکھا ہے، اور نماز بھی ذکر ہے، قرآن پاک بھی ذکر ہے، اور ہم لوگ جو ذکر کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ جب تم نماز پڑھ چکو اس کے بعد بھی اللہ کو یاد کرو، کھڑے، بیٹھے، لیٹے، ہر پہلو پہ ہر وقت اللہ کو یاد کرو۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض برتے گا، جو میرے ذکر سے دور جائے گا، جو میرے ذکر سے بھاگے گا، میں اس پر معیشت تنگ کر دوں گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ وہ کہے گا رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا، کہ اے پروردگار دنیا میں میں دیکھنے والا تھا، آج تو نے مجھ کو اندھا اٹھایا۔ وقد کنت بصیرا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک الیوم تنسی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا دنیا میں تو نے مجھ کو بھلا دیا، آج میں نے مجھ کو بھلا دیا۔ حاضرین، ہمیں دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اپنی عبادت کے لیے، اپنے ذکر کے لیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا، اللہ پاک نے خود دو ٹوک فرما دیا ہے نص قطعی کے ساتھ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا۔ ما ارید منہم من رزق، میں تم سے رزق نہیں طلب کرتا، میں ان سے رزق نہیں مانگتا۔ وما ارید ان یطعمون، نہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ مجھے کھلاؤ۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ خود رزاق ذو القوۃ المتین ہے، بہت بڑا رزق دینے والا۔